اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہجوم میں ایک شور برپا ہو گیا کہ کیا اب ایک شرابی انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھے گا؟ کیا اتنا برا وقت آ چکا ہے؟ لوگوں نے بڑی لان تان کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ تھا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی، نعت کے اشعار پڑھے جانے تھے۔ تو انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ اس ٹائم کے بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام تھا جگر مراد آبادی، ان کو انوائٹ کیا جائے، ان کو انویٹیشن بھیجا جائے اور اس نعتیہ مشاعرے میں ان کو بلایا جائے اور وہ نعت کے اشعار لکھ کر لائیں اور یہاں پر پیش کریں۔ جب لوگوں میں یہ بات پھیلی تو لوگوں نے بڑا غم اور غصے کا اظہار کیا کہ کیا اب یہ شرابی انسان، کیا اب یہ ایک رندی انسان کیا کرے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کرے گا، ان کی ثنا اور ان کی نعت پڑھے گا۔ لوگوں میں ایک قہر برپا ہو گیا، لیکن پھر بھی انتظامیہ کی جانب سے کہ اتنی بڑی محفل ہے اور جگر کو نہ بلایا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، جگر مراد آبادی کو ضرور انویٹیشن بھیجا جائے گا۔ لوگوں کے غم و غصہ کے باوجود بھی انتظامیہ کی طرف سے ان کو انویٹیشن بھیجا گیا، بار بار بھیجا گیا۔ جب ان کو انویٹیشن ملا تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑا انہیں افسوس ہوا کہ کیا اب میں ایک رندی، ایک شرابی انسان، کیا میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروں گا؟ آپ نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ بار بار انویٹیشن بھیجا گیا، بار بار انکار کرتے رہے۔ پھر آخرکار ایک خاص انسان سے سفارش کروائی گئی کہ جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتے تھے، کوئی قریبی ان کے دوست ہوں گے، ان سے کہلوایا گیا کہ آپ مشاعرے میں ضرور آئیں۔ آپ نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی آپ نے حامی بھری، جگر مراد آبادی نے حامی بھری کہ میں اس محفل میں ضرور جاؤں گا، میں اس مشاعرے میں ضرور جاؤں گا، لوگ نفرت کرتے ہیں تب بھی میں ضرور جاؤں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں سب کو بلا کے کہا کہ آج کے بعد شراب کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ میں نے مدحت سلطان مدینہ کرنی ہے، تو اب میرے سامنے کوئی شراب کا ذکر نہ کرے، ایک قطرہ بھی میرے گلے کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ بڑی تکلیف میں وقت گزارا اور کبھی لکھتے پھاڑ دیتے، جب نعت کے لیے لکھنے بیٹھتے کوئی غزل لکھ ڈالتے، کوئی نعت کے اشعار لکھنے بیٹھتے، جو ذہن میں آتا کوئی غزل لکھتے، کوئی نظم، کوئی کچھ اور لکھ دیتے۔ تو بڑے تکلیف میں انہوں نے وقت گزارا اور کتنا ٹائم لگنے کے بعد ان کا ایک جو مطلع تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو بڑے ہی دکھ کے بعد جب ایک مطلع کمپلیٹ ہوا تو اللہ کی طرف سے دل میں انوار کی برسات ہونے لگتی ہے، اور پھر ایک مطلع کے بعد کئی مطلع اور کئی نعتیں اور کئی اشعار انہوں نے لکھ ڈالے۔ اور پھر جب نعت کا مشاعرے کا دن آیا تو اس دن آپ کو انویٹیشن ملا اور آپ نے حامی بھری۔ لوگوں سے یہ بات خفیہ رکھی گئی کہ جگر مراد آبادی بھی اس محفل پاک میں آ رہے ہیں، ان سے یہ بات لوگوں سے خفیہ رکھی گئی اور ان کو خاص سیکیورٹی میں لایا گیا کہ کہیں لوگ جو ہے وہ غم و غصے میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ خاص سیکیورٹی کے ساتھ جب یہ اعلان کیا گیا کہ مشہور شاعر، مشہور غزل گو تشریف لاتے ہیں، مدحت سلطان مدینہ کے لیے سٹیج پر تشریف لاتے ہیں، تو لوگوں نے وہاں پر شور مچانا شروع کر دیا کہ کیا ایک شرابی انسان اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھے گا؟ لوگوں نے بڑا ہی برا بلا کہا۔ تو اچانک سے مراد آبادی، جگر مراد آبادی کی آواز گونجتی ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، تم مجھ پر چلا رہے ہو یا نعت رسول پر چلا رہے ہو؟ میں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پڑھنے کے لیے آیا ہوں، کیا تم مجھ پر چلا رہے ہو یا نعت پر چلا رہے ہو؟ کیونکہ مجھے یہاں پر نعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور ان کی دل کی دنیا چونکہ بدل چکی تھی، اللہ کی طرف سے جب تک اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک اجازت نہ ہو، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ مدحت سلطان مدینہ کر سکے۔ پھر جگر مراد آبادی نے نعت پڑھی۔ وہ نعت کے اشعار کیا تھے ذرا سنیے گا۔ جگر مراد آبادی لکھتے ہیں، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اے ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خداور شفاعت،
دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔